السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں، رجب کے مبارک مہینے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے، اور رجب کا چاند دیکھنے کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک دعا پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی ایک دعا پڑھنے کا کہتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں اللہ پاک نے بڑی زبردست تاثیر رکھی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، الہ العالمین موت زندگی کا مالک بولو کون ہے؟ ایک اللہ ہی ہے۔ الہ العالمین تو نے رجب کے مہینے تک زندہ رکھا ہے، تو نے رجب کے مہینے تک سلامت رکھا ہے، اے اللہ تو رجب میں برکت نازل فرما، شعبان میں برکت نازل فرما، وبلغنا رمضان، اور عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اور عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ مقدر فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لو میرے امتیوں، رجب میری امت کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت
फजीलत हासिल है जैसे मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों पर फजीलत हासिल है। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है और शाबान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे मुझे तमाम के तमाम अंबिया इकराम पर फजीलत हासिल है। फिर हमारे नबी ने फरमाया, व रमज़ान शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना है और रमज़ान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको इन मुबारक महीनों की भी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और ज़िंदगी की हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट की अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। उलमा जानते हदीस शरीफ में मौजूद है, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे और हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे। देखो अभी एक जुमा गुजरता नहीं है, फ़ौरन दूसरा जुमा सर पर आ जाता है, दूसरा जुमा गुजरता नहीं है, फ़ौरन तीसरा जुमा सर पर आ जाता है। अभी तो एक रमज़ान का महीना गुजरा, हमें अंदाज़ा भी नहीं हुआ, हमें ऐसा लगता है कि अभी रमज़ान का महीना आया था, वापस रमज़ान का महीना आने को है, तो वक्त में से बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन अल्लाह पाक ने जितना वक्त हमें दिया है, बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे ये रजब के महीने में एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या पेश आया, उसकी कुछ मुख्तसर तफसील आपके सामने जिक्र करनी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए कि हम सब का पैदा करने वाला बोलो कौन है? एक अल्लाह है। और हमारी मंजिल मकसूद कौन है? अल्लाह की ज़ात है। लेकिन अल्लाह के तारुफ़ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में अंबिया इकराम का सिलसिला शुरू फरमाया और सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और सबसे आखिर में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए। तमाम के तमाम नबियों ने एक ही पैगाम दिया, ओ लोगो अल्लाह को मानो। क्या मतलब है? करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। कोई हमारी बुराई करे तो हम जलील नहीं हो सकते हैं, बल्कि जलील करने वाला बोलो कौन है। और कोई हमारी तारीफ़ करे तो हमें इज़्ज़त नहीं मिल सकती है, बल्कि बोलो इज्जत देने वाला कौन है। इज्जत के फैसले भी अल्लाह के यहाँ से होते हैं, जिल्लत के फैसले भी अल्लाह के यहाँ से होते हैं। मौत देने वाला भी अल्लाह, जिंदगी देने वाला भी अल्लाह, सब कुछ करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। तमाम के तमाम नबियों ने दुनिया में बसने वाले लोगों को यही पैगाम दिया है, अल्लाह को मानो फिर अल्लाह की मानो। क्या मतलब है? जिन कामों को अल्लाह ने करने का कहा है, तुम खालिक नहीं हो, तुम मखलूक हो। तुम्हारा बेटा तुम्हारी नाफरमानी करे तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात ना माने तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, तुम्हारा कोई माता तुम्हारा नौकर तुम्हारी बात ना माने तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। पैदा करने वाला अल्लाह, जिसने जिंदगी नसीब फरमाई, जिसने जवानी नसीब फरमाई, जिसने बहुत बड़े इनाम से माला माल फरमाया, ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमाया और बगैर मांगे बगैर उम्मीद के हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान वाला उम्मती बनाया। तो तकाज़ा तो ये है कि इतने सारे एहसानात अल्लाह के हैं तो अल्लाह की भी माननी चाहिए। यानी जिन कामों को अल्लाह ने करने को कहा उन कामों को करने वाले बन जाए, जिन कामों से अल्लाह ने रोका उन कामों से अपने आप को बचा ले। आखिर में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए और आपने भी अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया, आपने भी अपनी उम्मत को यही बात समझाई है। मक्कतुल मुकर्रमा में जिस वक्त आपको नबूवत से सरफराज फरमाया और उस वक्त कुरान करीम में हुक्म होता है, फस्दा बिमा तुमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन। मेरे महबूब, मैंने आपको तमाम के तमाम आने वाले इंसान बल्कि क़यामत तक के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा है। अब किसी की कोई परवाह न करो, हक़ का पैगाम खुले आम सुना दो। हक़ का पैगाम क्या है कि करने धरने वाली ज़ात बोलो किसकी है? अल्लाह की है। इज़्ज़त देने वाला कौन है? अल्लाह ही है।
اللہ کا تعارف لوگوں کو کروا دو، ایمان کی دولتوں میں نصیب فرمائی ہے، ایمان کے تقاضے سمجھا دو۔ مکہ المکرمہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام شروع کیا، تو ہم سب جانتے ہیں، ہم نے ہمارے نبی کی مبارک زندگی کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ آپ کے ساتھ لوگوں کا کیا برتاؤ تھا۔ وہ لوگ جو ہمارے نبی کو صادق کہتے تھے، صادق یعنی سچ بولنے والا، جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا، وہ لوگ جو ہمارے نبی کو امین کہتے تھے، یعنی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں۔ اور میرے پیارو یاد رکھو، دوست ہماری تعریف کرے تو بولو اس میں کوئی کمال کی بات، ارے بولو نا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دوست ہے ہمارا، چاہنے والا ہے، اللہ نے اس کے دل میں ہماری محبت رکھی ہے، وہ ہماری تعریف کر لے تو بولو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، چونکہ اس کے دل میں تو ہماری محبت ہے۔ لیکن جس کی دشمن تعریف کرے تو سمجھ لینا چاہیے اس سے بڑا با کمال آدمی بولو کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ جمعہ کے مبارک دن میں اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے مقدر میں بیت اللہ جانا نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ میں ابو جہل، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن، جس کی ہر وقت یہی کوشش کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینا، بس ہمیشہ یہی فکر رہتی تھی۔ اور میرے پیارو، حق والوں کی مخالفت کرنے سے بولو حق ختم ہو سکتا نہیں ہے، حق دبتا ضرور ہے لیکن میٹنے والا نہیں۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں حق کے پیغام کو کوئی پھونکوں سے بجھانا چاہے، اللہ پاک فرماتے نہیں بجھا سکتے ہیں، اس لیے کہ حق کے پیغام کے چراغ کو جلانے والا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ بولو کون ہے؟ اللہ کے چراغ کو کون بجھا سکتا ہے؟ اب ابو جہل بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ابو جہل کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ بیت اللہ کو عظمت والا گھر سمجھتے تھے، بیت اللہ کو حرمت والا گھر سمجھتے تھے اور بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں تھی، جس کے نتیجے میں طواف بھی مردود، ہر چیز مردود، اس لیے کہ جب تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہو کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پر اللہ پاک نے روزی کے بڑھانے کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ کون سی نماز؟ جو نماز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر بتلائی ہے اور جیسی نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ارے روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ پاک نے تقوی کے ثمرات، گناہوں سے بچنے کے وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ پاک نفس کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن وہ کون سا روزہ جس روزے کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر امت کے سامنے پیش کیا ہے اور جیسا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ابو جہل بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، ابو جہل کا ایک دوست آ گیا، کہا ابو جہل سے کہ یہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ہم جیسے ایک انسان نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو۔ ہمارے نبی کی یہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او مکے والو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، او مکے والو اللہ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیا یہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں یا نعوذ باللہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ دوست پوچھ رہا ہے، کس سے؟ کٹر دشمن ابو جہل سے، جس کا ہر وقت یہی مشن، جس کی ہر وقت یہی کوشش کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی ہو سکے تکلیفیں پہنچاتا رہے۔ اب ابو جہل نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اس لیے کہ چوروں کی عادت تو یہی ہوتی ہے، دیکھا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، جب اطمینان ہو گیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میری طرف کسی کی کوئی نظر نہیں ہے، پھر ابو جہل نے کہا یہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ابو جہل چونکہ بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، کہنے لگا اپنے دوست سے میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں جھوٹ تو بولنے والا نہیں، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو محمد سے بڑھ کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کوئی سچا انسان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں۔
اب دوست بڑا پریشان ہو گیا، ایک طرف تو مخالفت ہو رہی ہے، ایک طرف تو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ابو جہل یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو دوست نے پوچھا کہ ابو جہل تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اور علماء جانتے ابو جہل کو اصل ابو جہل نہیں کہتے تھے، اصل ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو الحکم کے معنی کہ جب مکے میں کوئی پرابلم ہوتی تھی نا، بعض لوگوں کو اللہ پاک نے سماج سیوا کے لیے بنایا ہوتا ہے، خدمت کے لیے بنایا ہوتا ہے، تو بہت بڑی خدمت بھی کرتا تھا۔ کیا خدمت کرتا تھا؟ مکے میں کوئی پرابلم ہوتی تھی، جو کسی سے مسئلہ سولو نہیں ہوتا تھا، ابو جہل کے پاس جاتا فوراً مسئلہ سولو کر دیتا تھا، اس لیے اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو جہل لقب اس وجہ سے ملا ہے کہ حضرت بلال کو میرے محبوب کی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ابو جہل کو اللہ نے اتنی زبردست سوچ نصیب فرمائی تھی، اتنی زبردست طاقت نصیب فرمائی تھی، اس کے باوجود اس نے گھمنڈ کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہ کیا۔ اب ابو جہل نے جب یہ بات کہی کہ محمد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں ہے، تو دوست پریشان ہو گیا کہ تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ ارے تم کیسے سچا جانتے ہو؟ تو اس وقت ابو جہل کہتا ہے میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، ابو جہل یہ کہتا ہے میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، میں نے 40 سالہ زندگی محمد کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے درمیان میں گزاری ہے، اور محمد نے بھی 40 سالہ زندگی ہمارے درمیان میں گزاری ہے۔ ابو جہل کہتا ہے اللہ کی قسم، اور وہ اپنے ماننے والے بتوں کی قسم کھاتا ہے، لات کی قسم، عزا کی قسم، 40 سال میں محمد نے کبھی کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، تو کیا وہ اللہ پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ ارے محمد نے کبھی کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی انسان پر الزام نہیں لگایا، کبھی کسی انسان پر تہمت نہیں لگائی، تو وہ محمد اپنے پیدا کرنے والے رب پر کیسے تہمت لگا سکتا ہے؟ تو مجھے بتلانا یہ تھا کہ اگر دوست سپورٹ کرے تو بولو اس میں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن دشمن اگر جسے سچا مانے تو سمجھو وہ حقیقت میں سچا ہے۔ اب دوست نے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ تو ناک کا معاملہ ہے کہ ناک کی وجہ سے یعنی عزت ہماری ڈاؤن ہو جائے گی، عہدہ ڈاؤن ہو جائے گا، عزت اور ڈاؤن کی وجہ سے ہم محمد کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو تواضع کی دولت سے مالامال فرمائے۔ حق اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور اپنی غلطیوں کا اقرار کرے، ورنہ کبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے چھوٹا کر دیتا ہے، ماننے کی صفت اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، منوانے کی صفت پیدا نہیں کرتا ہے، صحیح حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اسے بہت اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ بھی اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور انعام یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو تو حقیقت میں چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی دلوں میں اللہ پاک اسے بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے I am something، حالانکہ گھمنڈ اللہ کی صفت ہے، اللہ کو کسی بھی طرح کا گھمنڈ پسند نہیں ہے، نہ مالدار کو مال کا گھمنڈ کرنا چاہیے، نہ عالم کو علم کا گھمنڈ کرنا چاہیے، نہ مبلغ کو تبلیغ کا گھمنڈ کرنا چاہیے۔ گھمنڈ اللہ کو کسی کا بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے دربار میں تو بہت اچھے ہیں۔ ہم سے بھی بڑھ کر کوئی آدمی یوں نہ سوچے کہ فلانا کام میری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو تیرے رب کا فضل ہے کہ تجھے اللہ نے اس کام کے لیے قبول فرمایا ہے، ورنہ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، سم تھنگ سمجھ لیا، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن لوگ اس کو بڑا سمجھنے کو بولو تیار نہیں۔ اور یہ علماء جانتے ترمذی شریف میں حدیث موجود، اللہ پاک اسے مخلوق کے درمیان کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لانے والے فرشتے ہمارے آقا کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ایک صحابی جن کا نام ہم نے سنا ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے،
ہمارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی ابو ذر قریب سے گزرے تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب یہ گزرنے والے صحابی ابو ذر غفاری ہیں۔ کون پوچھ رہا ہے؟ جبریل پوچھ رہے ہیں میرے محبوب یہ گزرنے والے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبریل یہ ابو ذر غفاری ہے، لیکن جبریل تم اسے کیسے پہچانتے ہو؟ ارے یہ تو زمین پر رہنے والے ہیں، تم وہی تو میری طرف لے کر آتے ہو۔ بولو وہی کسی صحابی کی طرف نہیں آئی، وہی کس کی طرف آئی ہے؟ انبیاء اکرام کی طرف آئی ہیں۔ تو تم یہ ابو ذر غفاری کو کیسے پہچانتے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ ابو ذر غفاری ہے؟ اور حدیث شریف میں موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا میرے محبوب میں صرف ابو ذر کو میں خود ہی نہیں پہچانتا بلکہ آسمان کے تمام فرشتے ابو ذر غفاری کو پہچانتے ہیں۔ جیسے مدینے والے ابو ذر سے محبت کرتے ہیں، مدینے والے ابو ذر کی عزت کرتے ہیں، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے آسمان کے تمام فرشتوں کے دل میں بھی ابو ذر کی محبت داخل ہو چکی ہے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا جبریل بتلاؤ تو صحیح اللہ نے ابو ذر کو اتنا اونچا مقام کیسے عطا فرما دیا، اتنا اونچا مرتبہ کیسے عطا فرما دیا؟ فرمایا ابو ذر میں دو خوبیاں ہیں، ان دو خوبیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے بہت بڑا آدمی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے۔ سب سے پہلی خوبی تو ان کے اندر یہ ہے یہ اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں، کبھی گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، کبھی اکڑتے نہیں ہیں، کبھی تکبر نہیں کرتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں۔ اور دوسری خوبی یہ ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ بولو کوئی مشکل صورت ہے؟ ارے ہے مشکل؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ پڑھی 10 پارے پڑھنے کا ثواب مل گیا، دوسری مرتبہ پڑھی 20 پارے پڑھنے کا ثواب مل گیا، تیسری مرتبہ پڑھی پورے قرآن کریم کا ثواب مل گیا۔ تو جتنا ہو سکے بولو کون سی سورت پڑھنی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت کی برکت سے اللہ پاک اللہ کی بھی محبت دلوں میں داخل فرما دے گا، اور اس صورت میں اللہ پاک نے توحید کو جمع کیا ہوا ہے، توحید کو سمایا ہوا ہے، جس کی برکت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں داخل ہو جائے گی۔ باقی باتیں رہ گئی، اس مضمون پر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو استغفر